بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ علیمہ خان کے بیٹے پر بھارت سے تعلقات کے الزامات، رضوان رضی نے بڑے حقائق ظاہر کر دیے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے تعلقات مضبوط کرنے کا عہد کیا۔ اسحاق ڈار نے خالدہ ضیاء سے ملاقات کی، پاکستان بنگلہ دیش تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں خالدہ ضیاء سے ملاقات۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ سٹی کے نواحی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ رنگین پتنگ میلہ کولمبو میں دلکش مناظر پیش کر گیا۔ بیویریا میں روایتی بیل دوڑ نے شائقین کو محظوظ کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے یوکرین کی سلامتی کی ضرورت کی حمایت کی۔ پکٹ فائر کی وجہ سے کیلیفورنیا میں گھنے نارنجی دھند کا راج۔ دریائے ستلج میں شدید سیلاب۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سینئر صحافی رضوان رضی کے انکشافات نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اپنے خصوصی تجزیے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ علیمہ خان کے بیٹے کے بھارت سے مبینہ روابط کے شواہد موجود ہیں۔ رضوان رضی کے مطابق مالی اور رابطے کے کچھ پہلو سامنے آئے ہیں، جس پر نہ صرف سیاست بلکہ سوشل میڈیا پر بھی شدید بحث جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہوئے تو پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اینکر نصر اللہ ملک نے معاملے کی سنجیدگی کو اجاگر کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب علیمہ خان کے حامیوں نے الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی سازش قرار دیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پرانے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے، نوجوانوں کے روابط بڑھانے، کنیکٹیوٹی بہتر کرنے اور تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کی۔ علاقائی حالات اور قریبی تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ سینیٹر ڈار نے وزیر اعظم کے پیغامات پہنچائے اور دورے کے دوران بنگلہ دیشی قیادت کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ دوستی اور خوشگوار ماحول میں پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نئے دور کی بنیاد رکھنے کے لیے اہم قدم سمجھی جا رہی ہے، جس کا مقصد باہمی سمجھ بوجھ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی طیاروں اور ٹینکوں نے رات کے وقت غزہ سٹی کے مشرقی اور شمالی نواحی علاقوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں مکانات اور عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. کولمبو کے مشہور گولف فیس گرین پارک میں ہزاروں پتنگ بازوں نے رنگین پتنگ میلے میں حصہ لیا۔ خاندان، بچے اور سیاح خوشیوں بھری فضاؤں میں مختلف شکلوں اور رنگوں کی پتنگیں اڑاتے ہوئے نظر آئے۔ اس سالانہ میلے نے ثقافتی روح، کمیونٹی بانڈنگ اور بیرونی تفریح کی خوشی کو اجاگر کیا۔ بیویریا میں مقامی لوگ ایک نایاب منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، جہاں 4 سال میں ایک بار ہونے والی روایتی بیل دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ اس پرجوش مقابلے نے ثقافت، تفریح اور کمیونٹی روح کو یکجا کیا۔ شرکاء نے سجائی گئی بیلوں کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا۔ شائقین نے خوش دلی سے تالیوں سے استقبال کیا اور صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کیو میں صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ہمراہ یوکرین کے یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے یوکرین کی سلامتی کی مضبوط ضمانتوں کی حمایت کی اور ممکنہ طور پر کینیڈا کی فوج بھی بھیجنے کا عندیہ دیا۔ کارنی نے اگلے مالی سال میں کینیڈین فوجی امداد میں $1 ارب سے زائد کے اعلان بھی کیے۔ پکٹ فائر کے باعث کیلیفورنیا کے کئی حصے گھنے نارنجی دھند میں ڈوب گئے۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ رہائشیوں کو اندر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ایمرجنسی ٹیمیں مکانات اور اہم ڈھانچے کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ یہ جنگل کی آگ مختلف علاقوں میں خطرہ پیدا کر رہی ہے۔
दरियाए सतलज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसके नतीजे में आस पास के इलाकों में शदीद सैलाब आया है। मुकामी हुकाम ने रिहायशियों को खबरदार किया है और नुकसान से बचाव के लिए फौरी इक़दामात के लिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है, क्योंकि हालात अभी भी नाजुक हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.